ایک بزرگ تھے، ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اور ان کو کافی جائیداد تھی، میرے خیال 18-20 گاڑیاں تھیں، 3-4 بنگلے تھے اسلام آباد کے، ایک ہی بیٹا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پر وہ جائیداد کی، اور وہ بیٹا اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے پاس لاوارث طور پہ اپنے باپ کو داخل کرا دیا۔ وہ سامنے 3 نمبر کمرے میں وہ ہوتے تھے، اور تقریباً 1.5 سال ہمارے پاس رہے۔ پہلے تو وہ ہر جمعرات والے دن اپنے باپ سے ملنے آتا تھا، تو باپ ہمیشہ روتا تھا کہ مجھے لے جاؤ۔ تو پھر ایسا ہوا کہ 15 دن، مہینہ گزرتا رہا۔ تو ایک دن ان کی حالت خراب تھی، تو ان کو میں نے بلایا کہ آپ کے بابا کی حالت خراب ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ آئے تو بابا جی روتے رہے کہ بیٹا مجھے اپنے گھر لے جاؤ، میں تمہارے گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا بابا آپ یہیں رہیں، گھر میں کون آپ کا خیال رکھے گا، میں خود اکیلا ہوتا ہوں۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا، تیسرے دن فوت ہو گئے۔ تو ہم نے ان کو فون کیا کہ آپ اپنے والد کی ڈیتھ باڈی لینا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا میں تو بزی ہوں، آپ دفنا دیں تو میں قبر نمبر پوچھ کے پھر فاتحہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ وہ 6-7 سال ہو گئے ابھی تک وہ آئی نہیں۔ زیادہ جو تعداد میں عمر کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ابو 65 ہوتے ہیں، یعنی بالکل لاچار۔ جب وہ گھر میں کسی کام کے نہیں رہتے، گھر والوں سے لڑائی وغیرہ کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر اولاد کا پہلے ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی لاوارث سینٹر میں اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں، اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کے یہ ورثاء ہیں اور وارث ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک بزرگ فوت ہوئے تھے، تو ان کی بیٹی کو میں نے فون کیا، تو وہ یہاں پر آ کر رو دھو کر تو چلی گئی، لیکن ڈیتھ باڈی بھی وصول نہیں کی۔ یہ بھی 4 دن پہلے کی بات ہے۔ اچھا، وہ یہیں پہ آئیں اور یہاں سے ہی انہوں نے دیکھا اور چلے گئے کہ آپ ہی تدفین کر؟ ہاں جی، تو پھر ہم نے قبر کا بندوبست کرا کر ان کو دفنانے کا بندوبست کیا۔ لیکن یہاں پر جو چھوڑ جاتا ہے وہ اس لیے نہیں چھوڑ کے جاتا کہ ہم بعد میں ملنے آئیں گے یا لے جائیں گے۔ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کو چھوڑنے آتے ہیں تو ان کو نیند کی گولی یا کوئی ایسا نشہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے وہ نہیں بولتے۔ جب وہ 1-2 دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے سگے بھانجے بھتیجے تھے اور وہ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ہمارا ایڈریس ہے۔ تو ہم اپنی گاڑی بھیجتے ہیں کہ آپ اپنے ماموں کو، اپنے چچا کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کو آپ لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ ہی سنبھالیں۔ تقریباً 15% ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ 100 اگر ہمیں بزرگ ملے ہیں تو 15 جو ہیں وہ اپنے ورثہ کو ڈھونڈتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ دماغی توازن صحیح نہیں ہوتا، کوئی گاڑی ہٹ کر جاتی ہے یا کسی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، پھر ہاسپٹل والے ہمیں دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ورثہ کو تلاش کرتے ہیں، تو 15% ان کے ورثہ مل جاتے ہیں۔ وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں یہاں سے جب لے کر جاتے ہیں۔ ٹوٹل 15%، 85% تو اپنی جان چھڑاتے ہیں، کہتے ہیں بس اب عید ہی جانے اور اللہ جانے۔ اچھا شکیل صاحب، بزرگوں کی تو چلیں کسی حد تک وجہ سمجھ آتی ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے کیسز موجود ہیں، لیکن یہ جو بچے آ جاتے ہیں، یہ تو والدین تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ہم سے دور ہو جائیں۔ والدین تو نہیں چاہتے، لیکن بچے پڑھائی سے بھاگتے ہیں، مدرسوں کی مار سے بھاگتے ہیں، گھر کے کام کاج سے بھاگتے ہیں، اس لیے بچے گھروں میں سے نکل جاتے ہیں۔ یا ایسا ہے کہ پنجاب کے لوگ نا یہاں اسلام آباد راولپنڈی میں ٹھیکے پر اپنے بچوں کو دے جاتے ہیں، 2-2 سال کا ٹھیکہ یعنی تنخواہ ان کی لے جاتے ہیں، وہ ان کے گھر کے کام کرتے ہیں۔ تو جب گھر میں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پولیس والے ہمیں یہاں پر دے کر جاتے ہیں، تو پھر وہ بچے ہی پتہ بتاتے ہیں، کوئی فیصل آباد کا ہے، کوئی رحیم یار خان کا ہے، کوئی بھاولپور کا ہے، پھر ان کو میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ نہیں، گورنمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو یہ گورنمنٹ نے ہی دی تھی زیاد صاحب نے، تو یہ بلڈنگ ہم ایدی فاؤنڈیشن نے خود بنائی ہے، تو جی۔ لیکن اس کے علاوہ جو مالی مدد ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ عوام دیتی ہے، گورنمنٹ کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے باہر جو 1-2 لسٹ آپ نے آویزاں کی ہوئی ہے، تو اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں سے لکھا ہوا ہے کہ 3000 روپے فی بچہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ یعنی ایک بچے کا خرچہ مہینے کا پڑھائی سمیت 3000 روپیہ ہوتا ہے، اور بزرگ کا 6000 ہوتا ہے، اس کی ادویات، اس کا کھانا پینا
اس کے پیمپر وغیرہ تو وہ 6,000 ہوتا ہے. یہ وہ ریٹ لکھا ہے کہ کوئی صاحب دینا چاہے کہ میں ایک مہینہ ایک بچے کی کفالت کرنا چاہتا ہوں تو وہ 3,000 کی رسید کٹا کے لے جائے. ایمبولینس کا 9 لاکھ روپے شاید. ہاں اگر کوئی نئی ایمبولینس خرید کے ہمیں دے تو 9 لاکھ روپے. میں یہی میسج دوں گا کہ آج آپ اپنے والدین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کل کے دن اپنے لیے بھی تیاری کر لیں. آپ کے بچوں نے بھی آپ کو انشاءاللہ یہیں چھوڑ کر جانا ہے کہ جیسا بیج بوئیں گے ویسی ہی فصل نکلے گی. آج آپ اپنے والد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, کل اسی والد کے پوتے آپ کو چھوڑنے آئیں گے اور یہی کمرے ہوں گے, یہی عیدی ہوم ہوگا, یہی شیلٹر ہوم ہوگا. شکیل نہیں ہوگا, کوئی XYZ کوئی اور ہوگا, لیکن آپ نے بھی آنا ادھر ہی ہے. تو بڑے خوبصورت پیغام دیا ہے شکیل صاحب نے کہ اگر آج آپ اپنے والدین کو اور اپنے بزرگوں کو اس عیدی ہوم میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کل آپ بھی اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو اسی عیدی ہوم میں ایک دن چھوڑ کے چلے جائیں گے.